وأن يكون صعيب التحقيق. إذا اشرح کی عبارت ہے صعیب التحقیق، اس کی تحقیق کم ہے. قرآن کی ترجمہ کرتا ہے لیکن تحقیق نہیں کرتا، حقائق تک اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا. یہ تفسیر مطالعہ کرے، علماء سے پوچھے اور تفاسیر مطالعہ کرے، یہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتا، تو یہ لوگ قرآن کی فہم سے معلوم ہوتا ہے. ضعیف التحقیق. وأن يكون معتمدا على قول مفسر واحد فقط. ایک مفسر بھی اعتماد کرنا. مثلا ایک شخص ہے، اپنی تنظیم کی جو سربراہ ہے ان سے متاثر ہے اور ایک تفسیر لکھا ہے، تو یہ تفسیر ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا، تو یہ شخص قرآن کی فہم سے معلوم ہوتا ہے. إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. آپ جو ہے اپنے معلم کے خطا سے آگاہی آپ کو نہیں ملتا جب تک آپ دوسروں کے ساتھ نہ بیٹھیں. دوسروں کے ساتھ بیٹھو تو پھر آپ کے معلم اور آپ کے استاذ کی خطائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اعتماد ایک مفسر ہے. اس کی مثال ایک مثال میں دیتا ہوں کہ پیکے میں ایک عالم تھا، فوت ہوا ہے. انہوں نے ایک وقت اس آیت کا تفسیر یہ کیا ہے، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ. صرہ کا معنی کیا کہ کھڑکیا کے اندر آئی اور وہ ظاہر ہوئے. پہلا پردے میں تھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، پھر کھڑکی کے اندر ظاہر ہوئے. تو اس کی شاگردوں نے یہ تفسیر ہمیشہ کے کرتا ہے فی صرہ، کھڑکی کی معنی کیا، اور یہ تفسیر بالکل غلط ہے. صرہ عام مفسرین لکھتے ہیں کہ صرہ کا معنی زجہ، صیاحہ، رنہ، یہ چیخ کا معنی ہے. صرہ کا معنی چیخ مارنا، رنہ کرنا اور صیاحہ. تو ایک استاذ کی تفسیر بھی ہمیشہ اعتماد کرنا، دوسروں کی طرف نہیں جانا، یہ فہم قرآن سے محروم ہونے کا طریقہ ہے. تو ایک مفسر بھی اعتماد ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر ایک جگہ شک آ جائے کہ فلاں شخص نے تفسیر کیا تو اس کی ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ تفسیر لے لیا اور اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ کو قرآن کریم کی فہم حاصل ہوگا. اگر صرف اعتماد ہے، تقلیدی انداز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلیدی انداز میں تفسیر کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا تحقیق کرنا چاہیے. اعتماد علی قول مفسر واحد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو عقیدی کی لحاظ سے ابھی گمراہ ہوا ہے. انہوں نے ایک تفسیر لکھا ہے پشتوں میں، اور فراہی صاحب پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے اور امین اسرائیل پہ اعتماد کیا تدبر القرآن والے، تو اس لیے بہت غلط تفسیر لکھا ہے، بہت جگہوں میں غلطی کیا ہے. دوسرے مفسرین کی طرف نہیں جاتا ہے، صرف ایک شخص پہ اعتماد کرتا ہے، تو اس وجہ سے تفسیر میں بہت خطائی کہ اس کے امثال عامی ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. ذہن میں کچھ نہ کچھ امثال ہے لیکن وہ چھوڑنا ضروری ہے. وَأَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى مَعْقُولِهِ. اور وہ شخص جو اپنے عقل پہ اعتماد کرتا ہے، سلف مفسرین پہ یا حدیث پہ اعتماد نہیں کرتا. حدیث صحابہ، تابعین اور اہل حق علماء پر اعتماد نہیں کرتا، اپنے عقل پہ اعتماد کرتا ہے، تو یہ بھی قرآن کی فہم سے معلوم ہوتا ہے. ایک شخص نے تفسیر لکھا ہے اس میں سورۃ اعراف میں، انہوں نے یہ طویل بحث، لمبی بحث لکھا ہے بلا حاصل. اس کی خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے
یہ مٹی سے پیدا نہیں ہوا، یہ پانی سے پیدا ہوا ہے، منی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی سے پیدا نہیں۔ اور قرآن میں تحریفات لکھا ہے، تحریفات کیا ہے، بہت آیتوں کی تحریفات کیا ہے، اپنے عقل کے ساتھ یہ برابر کرنا۔ تو صرف عقل پہ اعتماد کرنا ٹھیک نہیں ہے، عقل ضروری ہے، لیکن سلف کی تفسیر حدیث کے دیکھنا یہ پہلا نمبر پہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی اصل علماء جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے، اور پھر تابعین ہے، اتباع تابعین ہے، محدثین ہے، یہ قرآن کے سمجھنے والے لوگ تھے، تو ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں اپنا عقل استعمال کرنا وہ ٹھیک ہے اس جگہ میں جہاں پہ ایک نقطہ نکالنا استنباط کر رہا ہے، ایک حکمت نکالنا، ایک راز نکالنا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الشکر للہ نہیں کہا تو اس کا حکمت کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے شروع نہیں کیا الحمدللہ سے تو اس کی حکمت کیا، تو یہ باتیں کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ اصول دین سے خلاف نہیں ہے، اصول اسلام کے مخالف نہیں ہے، لیکن ایسے تفسیر کرنا جو سلف کی تفسیر کے خلاف ہے یا صحیح حدیث کے خلاف ہے تو اس تفسیر کی اعتبار نہیں ہے، ایک جہل ہے، ایک فہم قرآن نہیں ہے۔ ایکون راجع الی معقول، اپنے عقل پہ اعتماد کرنا اور قرآن کی تفسیر کرنا، تو یہ من موانع فہم القرآن ہے، تقریباً یہ 9 اسباب، اس کا نام ہے موانع فہم القرآن۔ اس کے بعد مختصر سے بحث وہ یہ ہے کہ صفات حامل القرآن، قرآن والے کے لیے کون سی صفات اختیار کرنا چاہیے۔ وہ بہت ساری صفات ہے، اچھی صفات، شعب الایمان ہے، صرف چند میں ذکر کرتا ہو، اس لیے کہ اس کے لیے اس بات کے لیے کتابیں ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہے، ان سے استفادہ اٹھانا چاہیے۔ پہلا صفت حامل القرآن میں، قرآن کے عالم اور حافظ میں یہ چاہیے کہ اس کی عقیدہ اور ایمان صحیح ہو۔ اگر قرآن کے حافظ ہے لیکن اس کی عقیدہ خراب ہے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہے، یا کتاب و سنت کے بارے میں اس کی بدگمانی ہے، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان حامل قرآن کے لیے سب سے پہلا ضروری ہے۔ دوسری صفت جو ہے الخلق الحسن ہے، اچھے اخلاق۔ اگر قرآن ایک شخص کے پاس ہے لیکن اچھے اخلاق نہیں ہے تو یہ شخص حامل القرآن نہیں ہے، حقیقی حامل القرآن نہیں ہے۔ عاشر زنانہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن میں جو آداب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ سارے کے سارے آداب موجود تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، وہ مومن کامل ایمان والے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہے۔ اچھے اخلاق یہ ہے کہ شعب الایمان پہ عمل کیا جائے۔ شعب الایمان قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ ذکر کیا، سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہے، وسط میں ہے، لیس البر 12 صفات وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون میں ہے، سورۃ الرعد میں ہے۔ یہ حاملین قرآن کی صفات سورۃ الرعد میں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب والذین یوفون بعهد اللہ ولا ينقضون الميثاق الى آخر الآیات۔
یہ قرآن کے حاملین کی صفات ہیں، 8 صفات تقریباً اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ایسے صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہ حاملین قرآن. سورۃ العام میں موضوع ہے عظمت الوحی. وحی کے اثر کیا ہے ایک شخص میں جو ماننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحی کا اثر یہ ہے کہ انسان میں اچھی صفات پیدا ہوتی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ. یہ صفات وحی کی عظمت کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتی ہے. تو اچھے اخلاق حامل القرآن کے لیے ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود حامل القرآن کی صفات یہ بیان کیا ہے. انہوں نے فرمایا ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يضحكون وببكائه إذا الناس يفرحون ولا يجهل مع من جهل ولا يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو. یہ بہت اچھی سی بات انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے لیے کوشش ہم سب پہ ضروری ہے. حامل قرآن کے لیے چاہیے کہ وہ سارے لوگوں سے الگ ہو اور رات میں اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے. دوسرے لوگ جو ہے نیند کی حالت میں ہے، سوئے ہے، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اور نہار میں دن میں روزہ رکھنے والا ہے. دوسرے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، دوسرے لوگ جو ہے ہنستے ہیں. یہ ہنسنا نہیں بلکہ روتا ہے اللہ کے ڈر سے. اس کے دل میں حزن ہے، لوگوں کی دل میں فرح خوشی ہے. اور یہ بسمت ہی الناس یختالون، اور یہ چھپ رہتا ہے، سمت اختیار کرتا ہے جب لوگ تکبر کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ لغویات میں مشغول نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کے ساتھ سہوا نہیں کرتا، غفلت نہیں کرتا. یہ قرآن والے کی صفات ہے. حامل القرآن کے لیے چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے قرآن کا اور اچھی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ نے فہم دیا اور قرآن کا حفظ دیا، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کی صفات جو ہے دوسرے لوگوں کی صفات سے الگ تلگ ہو. ابو قلابہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے الذي يفوق الناس في العلم ينبغي أن يفوقهم في العمل. الذي يفوق الناس في العلم ينبغي أن يفوقهم في العمل. وہ شخص جو لوگوں سے اوپر ہے علم میں، اس کے پاس علم زیادہ ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کے عمل بھی لوگوں سے زیادہ ہو، عام لوگوں سے زیادہ ہو. اگر علم زیادہ ہے اور عام لوگوں سے اس کے عمل کم ہے تو یہ خسارے میں ہے. الذي يفوق الناس في العلم ينبغي أن يفوقهم في العمل ہے. تو قرآن والے کے لیے اچھے اچھے صفات اختیار کرنا جو قرآن میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ 77 صفات ہے جو شعب الایمان ہے. شعب الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شعب الایمان کے بارے میں بیہقی کا کتاب ہے شعب الایمان، حلیمی کا کتاب ہے شعب الایمان، ابو عمرو بن الصلاح کا کتاب ہے شعب الایمان کی خلاصہ ہے مختصر شعب الایمان، اور ایک جلد میں ایک اور کتاب ہے شعب الایمان کے نام سے ہے. تو یہ دیکھنا اپنے عمل کے لیے اللہ کی توفیق سے انسان میں اچھی صفات پیدا ہوتے ہیں. ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے عمل کی نیت سے صرف اسٹڈی نہیں بلکہ عمل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر یہ کرامت ہے. اس کے بعد ہم نے یہ وعدہ کیا کہ بیان الشرف علم التفسیر، علم التفسیر کی شرافت
پہلا بحث میں ہم نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا، لیکن ابھی امام راغب رحمہ اللہ کا ایک مقولہ نقل کرتا ہوں صرف شرف علم التفسیر۔ راغب رحمہ اللہ کا کتاب ہے المفردات، یہ مفید کتاب ہے۔ عام مفسرین جو امام راغب سے بعد والے ہیں انہوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھائی ہے، المفردات للراغب الاصبہانی۔ انہوں نے فرمایا کہ علم تفسیر جو ہے، علم التفسیر اشرف العلوم، علم التفسیری وذالک لثلاثۃ اوجہ، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ الوجہ الاول شرف العلم بشرف موضوعہ، علم کی شرافت جو ہے وہ موضوع کی وجہ سے شریک ہو جاتا ہے۔ ایک علم اس لیے اشرف ہوتا ہے کہ اس کی موضوع اشرف ہوتا ہے، جیسے آیت الکرسی افضل آیت فی القرآن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اللہ کی صفات ہے۔ قل هو اللہ احد سورت جو ہے سورت الاخلاص، یہ ثلث القرآن ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت کی بیان ہے اور وہ اشرف الموضوعات ہے، تو اس لیے سورت میں فضیلت آئی ہے۔ تو تفسیر کی موضوع جو ہے وہ کلام اللہ، فموضوع التفسیر هو كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة ومعدن كل فضيلة۔ راغب صاحب کی عبارت ہے تفسیر کا موضوع جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی کلام، الذي هو ينبوع كل حكمة، ہر حکمت کی سرچشمہ ہے، ومعدن کل فضیلہ، اور اللہ کی کلام جو ہے معدن ہے، کان ہے، خزانہ ہے ہر فضیلت کا۔ تو اس لیے تفسیر کے علم جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ متعلق ہے، اور کلام اللہ اس کے موضوع ہے، اور کلام اللہ سے بہتر چیز نہیں ہے، تو علم تفسیر کا فضیلت کے لیے کافی ہے۔ الوجہ الثانی، دوسرا وجہ، فضل الشعر وشرف الشعر بشرف غایتہ وغرضہ، ایک چیز کی غایہ اور غرض جو ہے، اس کی ریزلٹ اور نتیجہ وہ زیادہ اشرف ہو تو وہ چیز بھی اشرف ہو جاتی ہے۔ بشرف غرضہ وغایتہ، فغایت علم التفسیر، علم تفسیر کی غایہ کیا ہے؟ معرفت کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام، معرفت احکام اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت ہے، اور یہ اچھی غایہ ہے۔ اور اس کی ایک غایہ و غرض یہ ہے کہ السعادہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں سعید ہونا، یہ سعادت ہے۔ قرآن کریم جو ہے دنیا و آخرت دونوں میں سعادت ہے، قرآن کی فہم جو ہے سعادت ہے، تو یہ غرض اور غایہ ہے علم تفسیر کا۔ ومن ذلك الدفاع عن الشریعہ، قرآن کریم کی تفسیر کی غایہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی دفاع ہے، دفاع عن الشریعہ، صحیح دین پیش کرنا اور منگڑت باتیں جو ہے اس کی رد کرنا، اس کی مقابلہ کرنا۔ جیسے ایک حدیث میں علماء کا کلام ہے، اس کے 7 اسانید ہے اس روایت کی جو میں ذکر کرتا ہوں۔ عبدالعزیز ابن عبداللطیف ایک کتاب لکھا ہے ضوابط الجرح والتعدیل، جامعہ اسلامیہ بالمدینہ کا ایک مدرس ہے، ضوابط الجرح والتعدیل، اس کی ابتدا میں انہوں نے یہ روایت نقل کیا، اس کے 7 اسانید نقل کیا ہے، بعض علماء کی نزدیک حسن ہے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه التحريف الغالين انتحال الوقت، يحمل من كل خلف، ہر صدی میں ایسے لوگ جو عادل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا
ان کی کام یہ ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین. اس علم سے کتاب و سنت میں جو جن لوگوں نے غلو کیا ہے تحریف کی طریقے سے، تو اس تحریف پر رد کرے گی، نفی کرے گی. وہ انتحال المبتلین اور دروغ بستن، انتحال کا معنی ہے فارسی میں دروغ بستن، یعنی جھوٹ سازی، دن میں جھوٹ سازی کرنا. انتحال ایک چیز دن میں نہیں ہے، دن کی طرف منسوب ہوا ہے، یہ انتحال کا معنی ہے. باطل والے لوگ ایسے ہیں کہ دن میں ایسے باتیں داخل کرتے ہیں جو دن سے نہیں ہے، تو اس پر رد کرتے ہیں. وہ تعویل الجاہل اور جاہل لوگوں کی تعویلات جن کی دل میں دن کے ساتھ محبت ہے لیکن غلط تعویلات کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں، تو یہ لوگ عادل لوگ آتی ہیں اور ان کی مقابلہ کرتے ہیں. تین گروہوں کی مقابلہ، ایک غالین ہے، دوسرا مبتدین ہے، تیسرا جاہلین ہے. ان کی تعویلات، ان کی انتحال اور ان کے غلو، اس کی مقابلہ کریں. تو علم تفسیر کا فائدہ ہے جب انسان اچھے انداز پہ تفسیر سمجھتا ہے تو اللہ کے فضل سے غلط عقائد اور نظریات سب کے سب پر رد کر سکتا ہے. جہمی کی جو تعویلات ہے، معتزلہ کی ہے، خوارج کی ہے، شیعہ لوگوں کی ہے، دوسرے لوگوں کی جو غلط عقائد ہے وہ آپ قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں. قیادانی لوگ جو ہے، بریلوی لوگ جو ہے، یہ سب کے سب قرآن سے استدلالات کرتے ہیں. تو ان استدلالات پر رد کرنا یہ ان صالحین اور عدول کی کام ہے. اور یہ صحیح علم تفسیر سے ہوتا ہے. جب انسان علم تفسیر صحیح طریقے پہ سمجھے تو یہ کام کر سکتا ہے. جیسے اس کی امثلہ قرآن میں آ جاتا ہے، اپنی جگہ پہ اس کے ذکر کیا جاتا ہے. تو علم تفسیر کا ایک فائدہ کیا ہے دفاع عن الشریعہ، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو اس سے شرف علم تفسیر ثابت ہوتا ہے. تیسرا بات جو ہے الوجہ الثالث بالصورہ، بالصورہ بالصاد، بالصورہ، صورت ایک چیز کی صورت اور شکل کی وجہ سے اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے. کما یقال طبع السیوف افضل من طبع القیود. تلواروں کی جو صورت ہے، صورت السیوف افضل من صورت القیود. ایک تلواروں کی صورت ہے، شکل ہے، ایک قید کی شکل ہے. تو جب انسان تلوار کو دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے، قید جب دیکھتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا. تو یہ سے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اس کی صورت کیا ہے؟ وَصُورَةُ التَّفْسِيرِ هي إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره في هذا الكتاب. إظهار خفيات منزله من أسراره. اللہ تعالیٰ نے جو اسرار اور پوشیدہ چیزیں قرآن میں رکھے ہیں، تو تفسیر جو ہے اس کی صورت اور شکل یہ ہے کہ اس کی اظہار کرنا. اظہار خفیات ما اوضعه منزله من اسراره یعنی فی هذا الکتاب. یہ بات کوئی مشکل ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کی شکل اور صورت کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن میں اسرار اور جو پوشیدہ باتیں ہیں تفسیر سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ اچھی صورت ہے، اچھی شکل ہے. تو اس واسطے تفسیر کی فضیلت ثابت ہوا. یہ عبارت مفردات میں آپ دیکھ لیے تو اچھے انداز میں آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. تین وجوہات سے علم تفسیر افضل ترین علم ہے اور علماء اس پہ متفق ہے کہ 5 علوم سارے علوم میں افضل علوم ہے. پہلا جو ہے علم تفسیر ہے، دوسرا علم الحدیث ہے، اور تیسرا جو ہے علم الحلال والحرام ہے یا علم الاحکام ہے.
اس کا نام علم الاحکام یا علم الحلال والحرام ہے. چوتھا علم علم السیرت النبویہ والآثار السلفیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سلف کے آثار ہے. اور پانچواں نمبر علم جو مقصودی ہے وہ علم تزکیت النفس و تطہیر القلب ہے. نفس کی تزکیہ ہے، دل کو صاف کر رہا ہے، غلط صفات سے، بری صفات سے اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ علم ہے، علم تزکیت النفس. یہ اصحاب ضروری ہے. ہمارے مدارس میں یہ علوم کی درس و تدریس کیا جاتا ہے، لیکن علم تزکیت النفس کے حوالے سے اتنا زیادہ باتیں نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی خصوصی پروگرامات بھی نہیں ہے، اور یہ کرنا ضروری ہے. عقائد کی اصلاح کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تزکیہ کرنا بالکل ضروری ہے، اصل ضروری ہے. علم تزکیت النفس، تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ علم تفسیر کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت ہے، تو اس لیے یہ بہترین علم ہے. تو اس کے ساتھ شغف رکھنا یہ ضروری ہے. ہر وقت ہر مسلمان، ہر طالب علم کے چاہیے کہ ہر روز جب تلاوت کرتا ہے تو ضرور ایک آیت میں تدبر کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے. تدبر کے طریقہ اپنی جگہ پہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ کہ قرآن میں تدبر کی کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپنی جگہ پہ انشاءاللہ وہ بات آ جاتی ہے کہ مشیت اللہ تعالیٰ حسن توفیق ہے. یا تھوڑا سا مقدمہ ہم نے ذکر کیا، لمبا تقریر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ہمارا اتنا مقصود نہیں ہے، تفسیر مقصود ہے. کل انشاءاللہ بمشیت اللہ تعالیٰ حسن توفیق ہی سورۃ فاتحہ میں شروع کریں گے. وَذَلِكَ يَسِيرٌ إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْنَا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا آج درس کم پڑھنے اس کی پہلا دن میں کم پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی 10:30 تک ایک درس ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، اس میں تفریح ہوتا ہے، پھر 11 بجے سے یا اس کے لگ قریب پھر شروع ہے 1 بجے تک انشاءاللہ. ساتھ ہی بیٹھ جائیں. یا اللہ. ادھر یا ادھر ادھر